چپل پہن کر نماز جنازہ پڑھنا، کیا نماز جنازہ روزمرہ کی استعمال کی جوتی پہن کر پڑھ سکتے ہیں؟ عبدالحلیم اوکاڑا سے۔ جوتی کے ناپاک ہونے کی جب تک دلیل نہ ہو جوتی کو پاک ہی سمجھا جائے گا، لہذا اگر جوتی پہن کے کسی نے نماز جنازہ پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ جوتی اتار دیں یا جوتی پاؤں سے نکال کے چپل پہ کھڑے ہو جائیں، پہنے نہ اس کو، احتیاط کا تقاضا یہ ہے، باقی جائز ہے۔ باقی جوتی ناپاک اور پاک کیسے ہوتی ہے؟ ناپاک تو سب کو پتہ ہے، گوبر لگ جائے، پیشاب لگ جائے، کوئی بھی ایسی چیز لگ جائے تو جوتی ناپاک ہو جائے گی۔ جوتی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جوتی کے تلوے پر اگر لیکوڈ کوئی نجاست لگی، جیسے پیشاب لگ گیا، تو دھوئے بغیر پاک نہیں ہوتی، لیکن اگر گوبر وغیرہ لگ جائے نا، جو سوکھ جاتا ہے، جو ایک جسامت والی چیز ہے، تو وہ رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتی ہے جوتی۔ احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام کی تلوار پہ جب خون لگا ہوتا تھا تو اس کو اچھی طرح زمین پہ رگڑ دیا کرتے تھے اور اسی میں پھر نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو جوتی کو اگر آپ نے زمین پہ بہت اچھی طرح رگڑ دیا اور پھر اس میں سے اسمیل یا ظاہر ہے کوئی سونگھ کے تو نہیں دیکھے گا، غالب گمانوں کہ اس میں نجاست کے آثار ختم ہو گئے تو وہ پاک ہو جاتی ہے، پھر اس کو پہن کے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام عام طور پہ جوتے سمیت ہی نماز پڑھا کرتے تھے، جوتے پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے، پہلے تو یہی رواج تھا۔ پھر مسجدیں چونکہ پکی بننا شروع ہو گئیں تو اب مسجدوں میں اگر آپ چپل پہن کے جوتے پہن کے جائیں گے تو مسجدیں خراب ہو جائیں گی، تو پھر وہاں سے مسلمانوں میں رواج آیا کہ بھئی مسجد میں جوتے اتار کے جائیں، کیونکہ مسجد خراب ہوتی ہے اس سے، ورنہ صحابہ کے دور میں تو جوتے سمیت ہی نماز پڑھا کرتے تھے لوگ، تو کوئی حرج نہیں ہے جوتے سمیت نماز پڑھنے میں۔ ہاں اگر ناپاک ہو یا ایسی جگہوں پہ آج کل واش روم پکے ہیں نا، ان میں جاتے ہیں، گندگی چھینٹیں پیشاب کی چھینٹیں لگ رہی ہوتی ہیں چپلوں پہ، تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ آپ چپل اتار کے نماز پڑھیں، چاہے نماز جنازہ ہو یا کوئی بھی نماز ہو۔ اچھا بھائی، عشر نہ دینے سے کیا آمدن حرام ہو جائے گی؟ ہمارے پاس سیب کے باغات ہیں، ہم نے آج تک کبھی عشر نہیں ادا کیا، کیا اس سے ہماری آمدنی حرام ہوئی؟ محمد سلطان کشمیر سے۔ جناب محمد سلطان، نہیں، اس سے آمدن آپ کی حرام نہیں ہوئی۔ اگر حلال پیسوں سے آپ نے بیج خریدا اور اگایا اور آمدن ہوئی، وہ حرام نہیں ہوتی، آپ کی حلال آمدن ہے، لیکن عشر نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کا صاف حکم ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن کھیتی کٹتی ہے اس دن اس کا حق ادا کیا کرو، یہ اللہ نے اگائی یہ کھیتیاں۔ کافر کہتا ہے کہ یہ خود بخود آٹومیٹیکلی ہوا ہے لہذا وہ عشر نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، تو سب نیچرل ہے، خود بخود ہو رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ نیچر میں نے بنائی ہے، یہ نیچرل ہے، مگر یہ نیچر بنانے والا میں ہوں، آسمان سے پانی میں برساتا ہوں، زمین سے پودے میں نکالتا ہوں، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھ سے بناؤ، یہ سب میں نے پیدا کیے۔ دیکھیں، ایک بیج ڈالتے ہیں اور سینکڑوں اس سے پھل پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو جو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، اور جو نہیں مانتا وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا۔ قارون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے، تجھ پر احسان کیا، تو اللہ کی مخلوق کا حق ادا کر۔ تو قارون نے کیا کہا کہ بھائی انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، تو وہ نہیں مانتا تھا کہ اللہ نے دیا ہے اس کو۔ تو مسلمان مانتا ہے کہ یہ کھیتیوں میں جو پھل دے رہا ہے یہ اللہ دے رہا ہے، لہذا اللہ کا حق ہمیں نکالنا پڑے گا، تو اس لیے آپ عشر نکالیں اگر آپ مسلمان ہیں، اور اب تک جو آپ لوگوں نے عشر نہیں نکالا اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور جتنے سالوں کا عشر نہیں نکالا سب کا عشر نکالیں آپ۔ اب ظاہر ہے وہ پیسوں میں نکالنا پڑے گا آپ کو، چیزوں میں بھی نکال سکتے ہیں اور اس کی قیمت میں بھی نکال سکتے ہیں، قسطوں میں دے دیں، پورے کئی سالوں کا حساب لگائیں کتنا عشر بنتا تھا ہمارے اوپر، اور پھر وہ یکمش نہیں دیا جاتا، ہر منتھلی کچھ اماؤنٹ باندھ دیں اور وہ آہستہ آہستہ کر کے دے دیں۔ تو عشر میں یہ ہے کہ زمین کی جو پیداوار ہے اگر بارش سے زیادہ تر سیراب ہوتی ہے، آپ کو خود نہیں اس کو ٹیوب ویل سے یا پانی خود نہیں دینا پڑتا، بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے، تو پھر عشر دینا پڑتا ہے، یعنی جتنی پیداوار ہوگی اس کو 10 پہ ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے پھر وہ پیداوار کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں، اس کی ویلیو بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے 40 من گندم نکلی ہے، یا 100 من گندم نکلی ہے، تو 10 عشر اس کا ہوگا 10 من، تو 10 من دے دیں، آپ گندم دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں۔ اور اگر آپ زیادہ تر بارش کے پانی کے بجائے زیادہ تر ٹیوب ویل کے پانی سے یا نہروں کے پانی سے اس کو سیراب کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا نصف عشر دیں گے، یعنی 20واں حصہ، جتنی گندم ہے اس کو 20 پہ ڈیوائڈ کر دیں، جو جواب آئے تو اتنی گندم دے دیں یا اتنی گندم کی قیمت دے دیں۔ یہ گندم ہو یا سیب ہو، آپ کے پاس سیب ہیں تو سیب کا عشر نکال دیں اس طریقے سے، تو اس سے انشاءاللہ پیداوار میں برکت ہوگی، آپ کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ تو لازم ہے، یہ مالی حق ہے، آپ کو لازمی دینا چاہیے۔ ہم کافر تھوڑی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے کھیتیاں خود اگائی ہیں، اللہ نے ہم پر احسان کیا تو اللہ کا حصہ ہم دے، پھر بھی اللہ ہمیں زیادہ دے رہا ہے، تھوڑا سا ہم سے لے رہا ہے، باقی تو سارا اللہ ہمارے حوالے کر رہا ہے، تو خوشی خوشی عشر دینا چاہیے۔ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے عشر نہ دینا۔